آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسے قدیم اور حیران کر دینے والے جغرافیائی راز سے پردہ اٹھائیں گے جو پرانی کتابوں اور جدید سپر نیچرل تھیوریز کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ موضوع واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آئیے مل کر ایک ایسی چھپی ہوئی دنیا کا تصور کرتے ہیں جہاں آج تک کسی انسان کا قدم نہیں پڑا۔ ایک ایسا خفیہ جہاں وقت جیسے ٹھہرا ہوا ہے اور جہاں پرندوں کا اڑنا بھی ناممکن ہے۔ اگر ہم پرانی کتابوں اور ذرائع کو دیکھیں تو وہاں اس جگہ کو محض ایک عام پہاڑ یا جغرافیائی مقام نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ حقیقت کی ایک ایسی ماورائی سرحد ہے جس نے وجود کے گہرے ترین رازوں کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ اور ہاں، مانا یہ بھی جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اسی کے پیچھے قید ہیں۔ اب ذرا اس زمرد یعنی ایمرلڈ سے بنے پہاڑ کی حیرت انگیز بناوٹ اور اس کی خوبصورتی پر نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخی شخصیت ذوالقرنین کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں ان کے مطابق اس پہاڑ کی خوبصورتی بس لفظوں سے باہر ہے۔ یہ جان کر حیرانی ہوتی ہے کہ پورا کا پورا پہاڑ خالص زمرد سے بنا ہے، اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ہمارے آسمان کا جو نیلا رنگ ہے نا، وہ دراصل اسی پہاڑ کا عکس ہے۔ 13ویں صدی کے مشہور عالم زکریا القزوینی نے اپنی عظیم کتاب عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ کوہ کاف کے اندر چاندی اور سونے کی 70 عظیم سلطنتیں موجود ہیں۔ اسے تمام پہاڑوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، جو زمین کے تمام پہاڑی سلسلوں کو ایک انگوٹھی کے کنڈے کی طرح تھامے ہوئے ہے تاکہ زمین زلزلوں سے محفوظ رہ سکے۔ ویسے عظیم صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی نے بھی اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ اس کائنات کی بالکل آخری سرحد ہے جہاں ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں پہنچے، اور وہاں انہوں نے فرشتہ اسرافیل کو قیامت کا سور پھونکنے کے لیے بالکل تیار کھڑے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ سیدھا روز قیامت کے واقعات سے جڑی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم تاریخ کے ورق پلٹیں اور تاریخ تبری کے انکشافات کو دیکھیں تو کچھ اور بھی حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں۔ تاریخ میں ایک بڑا ہی ڈرامٹک اور زبردست واقعہ درج ہے۔ یہودی علماء کا ایک گروپ ایک انتہائی مشکل مذہبی امتحان لیتا ہے جس میں کچھ سوالات سیدھا کوہ کاف کے متعلق تھے۔ ان سوالات کے اس قدر تفصیلی اور درست جوابات سامنے آئے کہ ایک اندیکھی دنیا کے راز کھل گئے اور وہ علماء حیران ہو کر اسلام لے آئے۔ ان تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام ایک ایسی ناختم ہونے والی تاریکی یعنی گھپ اندھیرے میں چھپا ہے جہاں نہ سورج نکلتا ہے اور نہ چاند۔ اس آخری سرحد تک پہنچنے کے لیے مکمل اندھیرے میں لگاتار 4 مہینے کا لمبا سفر درکار ہے۔ خیر، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی گھپ اندھیرے کے بیچ 2 دیوہیکل شہر آباد ہیں، مشرق میں جابلقہ اور مغرب میں جابسا۔ یہ دونوں شہر بھی خالص زمرد سے تعمیر کیے گئے ہیں اور ان کا پھیلاؤ حیرت انگیز طور پر 5,500 کلومیٹر تک ہے، اور یہ سیدھا کوہ کاف سے جا ملتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں پوچھا تو جو جواب ملا وہ سچ میں دنگ کر دینے والا تھا۔ ہر شہر کے قلعے میں پورے 1000 دروازے ہیں۔ ہر دروازے پر ہر رات 1000 ہتھیار بند سپاہی پہرا دیتے ہیں، اور ایک پرانے جھگڑے کی وجہ سے وہ اس قدر چوکنا رہتے ہیں کہ ان پہرے داروں کی اگلی باری پورے 1 سال بعد آتی ہے۔ اس شفٹ ڈیوٹی کے بارے میں سوچنے کتنا عجیب لگتا ہے۔ ان شہروں کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ ان کا باقی دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہونا ہے۔ اتنی بڑی آبادیاں ہماری اس دنیا سے بالکل بے خبر رہ رہی ہیں۔ وہاں کوئی سورج کی روشنی نہیں، بلکہ وہاں کے زمرد کے پتھر اپنی روشنی خود پیدا کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں نہ لباس پہنتے ہیں۔ وہاں کی آبادی مکمل طور پر مردوں پر مشتمل ہے، اور انہیں انسانوں یا شیطان کا کوئی علم نہیں۔ یہاں تک کہ قدیم قوم عاد کے 3 افراد جو ایمان لے آئے تھے وہ بھی یہیں قیام پذیر ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، یہ صدیوں پرانی تحریریں آج کے اس ماڈرن دور کی UFOs یعنی اڑن تشتریوں کے واقعات سے آخر کیسے جڑتی ہیں؟ جدید دور کے محققین اور کچھ اسلامی علماء ایک بڑی حیرت انگیز تھیوری پیش کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آج کل جو آسمان میں اتنے UFOs دیکھے جاتے ہیں وہ شاید ہماری دنیا کے قریب آنے والی کوہ کاف کی یہی چھپی ہوئی مخلوق یعنی جنات کی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں۔
مثال کے طور پر محقق علی رضا درخان کی تھیوری کو ہی لے لیں۔ ان کی یہ دلچسپ دلیل ہے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے حد آگے تھے، تو یہ ماڈرن اڑن تشتریاں دراصل ان کی اسی شاندار ٹیکنالوجی کا ایک نیا اور ایڈوانسڈ روپ ہو سکتی ہیں۔ مزید برآں احمد حلوسی نے اپنی کتاب میں خبردار کیا ہے کہ یہ جنات انتہائی ذہین ہیں اور روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایلینز کا بھیس بدل کر انسانیت کو دھوکہ دے رہے ہوں تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکایا جا سکے۔ اور یہ تمام بحث ہمیں اس تفتیش کے سب سے بڑے جغرافیائی راز کی طرف لے آتی ہے۔ اگر کوہ کاف واقعی موجود ہے تو یہ اس وقت کہاں چھپا ہوا ہے؟ تاریکی میں 4 مہینے تک مسلسل سفر کی شرط کو سامنے رکھیں تو کئی تھیوریز بنتی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ زمین پر نہیں بلکہ ڈیپ سپیس یعنی خلا کی گہرائیوں میں ہے۔ کچھ اسے ڈوبے ہوئے بر اعظم اٹلانٹس سے جوڑتے ہیں، جبکہ ایک بہت مضبوط تھیوری اسے انٹارکٹیکا کے برفیلے اور ویران کناروں سے ملاتی ہے، کیونکہ وہاں بھی مسلسل مہینوں تک اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ انٹارکٹیکا والی اس تھیوری میں اور بھی زیادہ سنسنی خیز اضافہ تب ہوتا ہے جب امریکی بحریہ کے ایڈمرل برڈ کی مشہور ڈائری کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے انٹارکٹیکا کے پار ایک ایسے خفیہ خطے کے اوپر سے پرواز کی جہاں بالکل نامعلوم قسم کے پودے، جانور اور مخلوقات کی ایک انوکھی نسل آباد تھی۔ اس دعوے نے اس ماورائی خطے کی موجودگی کے نظریے کو مزید تقویت دی ہے، جو بالآخر ہمارے ذہنوں میں ایک حیرت کا احساس چھوڑ جاتا ہے۔ کیا کائنات کی یہ آخری سرحد بس دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہے، یا پھر اس کے عظیم راز دنیا کے اختتام تک انسانیت سے اسی طرح محفوظ رکھے جائیں گے؟ اس سوال کا جواب چاہے جو بھی ہو، یہ یقیناً انسانی تاریخ کا ایک پراسرار اور دل فریب ترین باب ہے۔ اس ایکسپلینر کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس معلومات نے سب کو سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔